السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ وعن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، رواہ البخاری و مسلم۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث کے راوی ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ احادیث روایت کرنے والے اصحاب میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ اقتداء کرنے والے ہیں۔ اتباع سنت میں اپنی مثال ہیں۔ یہ ہجرت سے تقریباً 10 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2630 حدیثیں آپ سے روایت ہیں۔ ہر دور میں مسلمانوں کے درمیان آپ کا ایک مقام رہا اور آپ کا احترام ہوتا رہا۔ آپ کے بارے میں مشہور تابعی حضرت طاؤس اور حضرت میمون ابن مہرون کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پرہیزگار نہیں دیکھا، اور حضرت محمد ابن حنفیہ یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بہترین شخص تھے۔ 70 ہجری میں مکہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ حجاج ابن یوسف نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو ایک گھر سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح ایک گھر کی بنیادیں ہوتے ہیں، وہ گھر جو بنیادوں پر قائم ہوتا ہے، ایسے ہی اسلام ایک عمارت کی طرح ہے، اور اس کی جو 5 بنیادیں ہیں وہی اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ ان 5 ارکان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شہادتین کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے توحید کی گواہی دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی دینا، یہ جو دونوں چیزیں ہیں، ان کے اقرار کے بغیر جنت میں داخلہ اور جہنم میں نجات ممکن نہیں، اور کوئی بھی عبادت ان 2 شرطوں کے بغیر مقبول نہیں۔ یہ ایک اخلاص جو لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، اور دوسرا اتباع سنت۔ لا الہ الا اللہ کی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادات و پرستش صرف ایک اللہ کے لیے لائق ہے، اور وہی سچا معبود برحق ہے۔ عبادت لفظ عبدہ سے ہے۔ عبدہ کا مطلب ہے غلام۔ یہ غلام اپنے فعل کا ہرگز خود مختار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے آقا کی ملکیت ہوتا ہے، اور ہر حال میں اس کے آقا کا حکم ماننا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک بندے کو اپنے خالق و مالک کا ہم وطن ہم وقت اپنے مالک کا اطاعت میں لگا رہنا ہے، یہ بندے کا حق ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ زاریات میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ تو عزیز سامعات، اس آیت کی روشنی میں ابھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں۔ جیسا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ہماری زندگی کا آمد کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ اگر ہم زندگی میں بندگی نہ کریں گے تو ایک دن ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں اور اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، یکسو ہو کر نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرتے رہیں۔ یہی دین ہے سیدھی ملت کا۔ اور اتباع سنت کے حوالے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کی جائے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خبر کی تصدیق کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کریں اس چیز سے اجتناب کریں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہو۔ غرض یہ کہ ہمارا ہر فعل و عمل، چاہے وہ دینی ہو چاہے وہ دنیاوی ہو، مثلا ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا لباس، ہماری عبادات، ہمارے معاملات، سب میں اتباع سنت ہو۔ اور دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بتائی ہے۔ صلاۃ کو قائم کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق انجام دیا جائے، اور نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کیا جائے اور خشوع و خضوع سے ادا کیا جائے۔ جیسے کہ نماز کے شروط ہیں، نماز کے واجبات ہیں، نماز کے سنن ہیں، نماز کے ارکان ہیں، ان کا لحاظ کیا جائے۔ پابندی سے نماز پڑھنے والوں کو بڑی خوشخبریاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث نمبر ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 413، من ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عملہ الصلاۃ۔ قیامت کے دن بندے کے عمل میں سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ وَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اور جب اس کی نماز ہی درست رہی تو تمام معاملات درست ہو گئے اور وہ کامیاب ہو گیا۔ فَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ خَسِرَ، اور جب اس کی نماز کا معاملہ میں ہی گڑبڑ ہے تو وہ انسان ناکام رہا۔ اور تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایتائی زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ اپنے مال میں ایک مخصوص حصہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو، فقراء و مساکین کو اس میں حصہ مقرر کر دیا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، پاک رکھنا، اور زکوٰۃ کا ایک اور معنی ہے بڑھنا۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کی صفائی بھی ہوتی ہے اور مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان بخل اور حرص سے محفوظ رہتا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی بڑی وعید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1403، من آت اللہ مالا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے، فلم یؤدی زکاتہ، اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، تو مثل لہ یوم القیامت شجاعا اقرعا، تو قیامت کے دن اس کا مال ایک
نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ لہو زبیبتان، اس کے لیے 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور یطوقہ یوم القیامہ، اور اس کو گردن میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا۔ ثم یأخذہ بلحظمتیہ، پھر اپنے جبڑے سے سانپ انسان کو پکڑے گا۔ ثم یقول، پھر کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ چوتھے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ذکر کیا ہے۔ حج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے حج کے مہینوں میں کعبۃ اللہ کا رخ کیا جائے، اور وہاں طواف کعبہ اور صفا مروہ کی سعی اور وقوف عرفہ اور مزدلفہ و منی میں شب گزاری اور رمی جمرات اور حلق و تقصیر وغیرہ جیسی مخصوص عبادتیں بجا لائیں۔ ہر تندرست اور توانا اور استطاعت رکھنے والے انسان کے لیے زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ حج مبرور ایک عظیم عبادت ہے جس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اس گھر کا رخ کیا، اس گھر کا حج کیا، کوئی بیہودہ گوئی نہ کی اور نہ کوئی فسق و فجور کا کام کیا، تو وہ اس دن اس حال میں لوٹے گا، اس دن پاک ہو کے لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پر روزے کا ذکر کیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا اور جماع، بلکہ روزہ توڑنے والی ہر چیز سے رک جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عزیز سامعات، یہ جو ارکان ایمان کا ذکر ہے، ارکان اسلام کا ذکر ہے، تو اس میں سے اگر کسی ایک رکن کا بھی کوئی شخص انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور اگر سستی اور کاہلی سے اسے چھوڑ دے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اور فاسق ہوگا۔ یہ جو ارکان اسلام کا اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اگر اس کے بارے میں ہم غور کریں تو یا تو ہماری محبوب چیزیں خرچ کی جا رہی ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنے جسم پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ مثلا نماز یہ جسمانی عبادت ہے، روزہ ہے، اس کے ذریعہ کھانا اور پینے سے پرہیز کرنا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنی ہوگی، اور حج ہے، اس میں جسمانی تکلیف بھی اٹھانی ہوگی اور اپنا مال بھی خرچ کرنا پڑے گا۔ تو الغرض خلاصہ یہ ہے کہ بذل المحبوب والکف عن المحبوب، یعنی محبوب چیزیں یا تو خرچ کی جا رہی ہیں یا محبوب چیزوں سے ہمیں روکا جا رہا ہے۔ تو عزیز سامعات، یہ تھے آج کے حدیث کا خلاصہ جو میں نے آپ کے سامنے الحمدللہ بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان اسلام کے 5 ارکان پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شمار کر لے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔